اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الصلوات دعا ہے بارگاہ پروردگار میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس مقام پہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات شریک فرش عزا ہیں، ہر ایک شریک فرش عزا کی اللہ دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ اس طرح کے جتنے آباد کار اس دنیا میں ہیں، خداوند منان ان سب کے گھروں میں اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرمائے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے خداوند منان ان کی اگلی تمام منازل آسان سے آسان تر فرمائے۔ خداوند منان جتنے لوگ بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد فرمائے، جو بیٹوں کے طلبگار ہیں خداوند منان انہیں جناب حضرت علی اصغر کے صدقے جینے والے فرزند عطا فرمائے۔ مریضوں کو خدا شفاء کلیہ عنایت فرمائے۔ ہم سب کو خدا روحانی جسمانی امراض سے شفا یاب فرمائے۔ عزاداروں کے جتنے بھی متعلقین مریض ہیں ان سب کو اللہ بیمار کربلا کے صدقے صحت و سلامتی عنایت فرمائے۔ پورے جہان میں جہاں کہیں عزاداری سید الشہداء منانے والے یاد امام منا رہے ہیں، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ جتنی طاقتیں قوتیں عزاداری کے خلاف برسر پیکار ہیں، خداوند منان ان کو نیست و نابود فرمائے۔ خداوند منان حقیقی وارث فرش عزا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔
اور ہم سب کو مقصد حسین کے تحت عزاداری کرتے کرتے امام زمان کے قدموں میں اللہ شہادت نصیب فرمائے۔ علماء اعلام مراجع دینیہ کو خدا طول عمر عطا فرمائے۔ علماء بزرگان کو اللہ صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ خداوند منان ہم سب کے گناہوں خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، سایہ ولایت اہل بیت میں ہم سب کو جینے مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم ان ایام امام مظلوم کربلا میں حسینیت سے آگاہی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، یزیدیت سے آشنائی اور اس سے نفرت و اجتناب کی توفیق نصیب، اپنی اپنی حاجات کی برآوری کے لیے اور ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے خلوص نیت کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ بآواز بلند صلوات۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پورے جہان کی سب سے اعلیٰ، افضل، اشرف اور ارفع مخلوق حضرت انسان کو بنایا۔ اس پورے جہان کا افضلیت اور فضیلت کا چہرہ جس مخلوق پہ سجایا وہ یہ حضرت انسان ہے، اور اس انسان کو اللہ نے تمام مخلوقات حتیٰ ملائکہ سے بھی افضل بنایا۔ ملائکہ معصوم ہوتے ہوئے اس انسان کے خادم اور یہ مخدوم ملائکہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ نے کس قدر اس حضرت انسان کی خدمت کے لیے ملائکہ کو خلق فرمایا۔ دیکھیں کہ وہی ملائکہ ہیں جنہوں نے آسمان کے شامیانے کو سہارا دیا ہوا ہے کہ کہیں یہ گر کر حضرت انسان کو تباہ نہ کر دے۔ زمین کے فرش کو ملائکہ نے اٹھا کر اس حضرت انسان کے سکون کے لیے خدمت کا فریضہ انجام دیا ہوا ہے۔ کبھی انسان کی زندگی کے لیے ہوائیں چلانے کے لیے بھی اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، بارشیں برسانے کے لیے بھی اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا ہے، اور اس انسان کی حفاظت کے لیے اللہ نے کئی ملائکہ جو اس کے دائیں بھی ہیں، اس کے بائیں بھی ہیں، اس کے آگے بھی ہیں، اس کے پیچھے بھی ہیں، ہر طرف اس کی خدمت کے لیے فرشتے ہی فرشتے ہیں، اور اس کے دائیں بائیں کندھے پہ اللہ نے اس کی زندگی کے اعمال کو منظم کرنے کے لیے معصوم فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور جب صبح والے آتے ہیں شام کو واپس چلے جاتے ہیں، شام کو جو آتے ہیں وہ صبح کو واپس چلے جاتے ہیں۔ حیران ہوں گے آپ اس روایت اور حدیث کی طرف متوجہ ہوں گے کہ جو ایک مرتبہ اس حضرت انسان کے اعمال کو محفوظ کرنے کے لیے فرشتے آئے ہیں وہ پھر قیامت تک نہیں آئیں گے۔ مثلا ہمارے کندھوں پہ ایک ادھر فرشتہ ہے، ایک ادھر فرشتہ ہے، ایک نیکیاں لکھ رہا ہے، ایک برائیاں لکھ رہا ہے۔ اب جب جو صبح آئے شام کو چلے گئے، جو شام کو آئے وہ صبح چلے گئے۔ ہونا تو یہ تھا جس طرح ہم کسی ملازموں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جس نے 60 یا 70 سال ڈیوٹی کرنی ہے، اس کی مطلب ہے وہ ڈے اینڈ نائٹ کے سلسلہ تبدیل ہوتا رہے، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی اسی دفتر میں مختلف انداز میں کرتا رہتا ہے، کبھی صبح کی، کبھی شام کی، کبھی رات کی، ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے مگر اس کا کام وہی ہوتا ہے، وہیں آتا ہے۔ لیکن اللہ نے جن ملائکہ کو ہمارے اعمال محفوظ کرنے کے لیے آج صبح بھیجا،
شام کو واپس چلے گئے، وہ پھر فرشتے قیامت تک نہیں آئیں گے۔ جو آج شام آئے کل صبح چلے گئے، وہ پھر دوبارہ قیامت تک نہیں آئیں گے۔ معصوم سے جب پوچھا گیا وجہ کیا ہے کہ جو آج آئے شام چلے گئے، شام کو آئے صبح چلے گئے، پھر قیامت تک نہیں آئیں گے، معصوم نے فرمایا اللہ اس بندے کے گناہوں کی وجہ سے ملائکہ کی نگاہ میں بھی قدر گھٹانا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، وہ ستار العیوب ہے جو بندہ دن کو یا رات کو گناہ کرتا ہے، یہ جو ملائکہ لکھتے ہیں ان کی نگاہ میں چونکہ اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے مقام اور عظمت گھٹ جاتی ہے، لہذا اللہ نئے فرشتوں کا بندوبست کر کے اس حضرت انسان کی عظمت کو اور بڑھا دے۔ اسی لیے تو دعائے کمیل کے بڑے خوبصورت جملے ہیں، میرے اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما، وہ جو میرے گناہ تیرے ملائکہ کے پاس لکھے ہوئے ہیں، خدایا میرے وہ گناہ معاف فرما جن میرے گناہوں پہ فقط ملائکہ ہی نہیں تو بھی ان پہ گواہ ہے۔ آگے خوبصورت جملہ ہے، خدایا یہ الگ بات ہے جن میرے گناہوں پہ فرشتے الگ گواہ، زمین کا حصہ الگ گواہ، رات کا وہ وقت الگ گواہ، تو خود ان میرے گناہوں پہ الگ گواہ، لیکن میرے کریم و مہربان پروردگار تو کتنا مہربان ہے، میں گناہ کرتا ہوں، تو میرے گناہوں پہ رحمت کی چادر کے پردے دے کر انسانوں کے دماغ میں میری عزت کو اور بڑھا۔ اس لیے میرے بھائی میرے بزرگوں، حضرت انسان کی خدمت کے لیے آپ حیران ہوں گے، پورے جہان کا یہ سرکل جو چلا ہوا ہے، جس میں ہوائیں چل رہی ہیں، بارشیں برس رہی ہیں، زمین کا فرش، آسمان کا فرش، یہ ستارے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ملائکہ، یہ جنات، یہ حیوانات، یہ شجر، یہ پتھر، یہ درندے، یہ پرندے، یہ چرندے، یہ ساری مخلوق کو اللہ نے اس حضرت انسان کے لیے خلق کیا، اس حضرت انسان کے لیے۔ اسی لیے تو حدیث قدسی میں فرماتا ہے خلقت الاشیاء لاجلک، بندہ میں نے ساری مخلوق پیدا ہی تیرے لیے کی، وخلقتک لاجلی، تیرا پوری کائنات میں اور کوئی بھی خریدنے والا نہیں، تیری نفس اور جان اور انسان کی قیمت فقط میں پروردگار کے پاس، کسی غیر کے دروازے پہ جھک کر، کہیں میرے غیر کے دروازے سے امیدیں وابستہ کر کے، دستکیں دے کر، کسی غیر کے دروازے پہ جھک کر اپنی قدر نہ گھٹانا، تیری قدر فقط میں اللہ کو پتہ ہے کہ تو کتنا عظمت کا مالک ہے۔ ملائکہ جس کے خادم، ملائکہ بارشیں برسانے والا فرشتہ خادم، حضرت پیغمبر خدا نے شب معراج مختلف آسمانوں کا وزٹ کیا، اللہ نے سیر کروائی۔ سیر آج کل عربی انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں، وزٹ کرنے کے لیے، یا مثلاً اس کو اور کوئی نام دے۔ اللہ نے پیغمبر خدا کو جب ساتوں آسمانوں کا
وزٹ کروایا، سیر کروائی، چوتھے آسمان پہ پیغمبر خدا پہنچے، وہاں پہ اللہ کا ایک عجیب الخلقت فرشتہ دیکھا جس کے وجود پہ ہزاروں بازو، ہر بازو پہ ہزاروں انگلیاں، ہر انگلی پہ ہزاروں پورے۔ سید الانبیاء نے پوچھا اے ملک خدا تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، جس علاقے میں بھی جہاں کوئی بارش برستی ہے میں ہر زمین پہ گرنے والے بارش کے قطرے کو شمار کرتا ہوں، زمین پہ گرنے والے ہر بارش کے قطرے کو شمار کرتا ہوں۔ آپ خود اندازہ لگائیں، تھوڑا سا اپنے دماغ ان کو اور تھوڑا سا متوجہ کر کے اس بات کی طرف متوجہ ہوں، اس وقت پورے جہان کی ٹیکنالوجی عروج پہ ہے، منٹوں سیکنڈوں میں بہت سارے کام دنیا میں ہو رہے ہیں، بہت سارے سائنسدان مختلف انداز سے بہت ساری تحقیقات اور انکشافات پیش کر رہے ہیں۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، کیا دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا دانشمند یا سائنسدان اس نے کوئی ایسا آلہ ایجاد کیا ہے کہ جو آسمان سے گرنے والے بارش کے قطروں کو حساب کر سکے؟ ابھی کچھ بندے متوجہ نہیں ہو رہے، مثلا اس وقت ٹیکنالوجی کتنے عروج پہ ہے، پورے دنیا پہ اس حضرت انسان کی حکومت ہے، مختلف انداز میں ریسرچ ہو رہی ہے، مختلف انداز میں بڑی بڑی تحقیقات اور انکشافات ہو رہے ہیں، مگر پوری کائنات اور جہان میں کہیں بھی کوئی سائنسدان اور بڑا سے بڑا دانشور بھی ایسا آلہ ایجاد نہیں کر سکا کہ جس سے یہ بارش کے قطروں کو شمار کیا جا سکے۔ ایسا کوئی ابھی تک آلہ ایجاد، اور نہ ہی کوئی ایسا دعوے دار دعویٰ کر سکا کہ میں نے اس علاقے میں جتنی بارش برسی اس کے قطروں کو میں نے شمار کر لیا۔ اب یہ بتائیں کہ جہاں پوری کائنات بے بس نظر آتی ہے وہاں پہ اس قادر مطلق کا ایک فرشتہ کام کر رہا ہے۔ جہاں پہ پوری کائنات بے بس ہے وہاں پہ اللہ کا ایک فرشتہ کام کر رہا ہے، جس کا ایک مخلوق کا ایک فرد جہاں پہ کام کر رہا ہے، جس کے سامنے پوری مخلوق بے بس ہے۔ خود اندازہ لگائیں کہ وہ قادر مطلق کتنی قدرتوں کا قادر ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اس قادر مطلق کا۔ اب رسول اللہ نے اگلا اس فرشتے سے سوال کیا، توجہ ہے میری طرف، ان بچوں کو تھوڑا سا جعفری صاحب منتشر کرو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی اللہ۔ اس فرشتے سے اگلا رسول اللہ نے سوال کیا کہ اے ملک خدا، تجھے جو اللہ نے اتنی بڑی طاقت دی ہے کہ تیرے پاس یہ کیلکولیٹر کے طور پہ یہ تیرے ہاتھ، تیرے بازو، تیرے یہ ہاتھوں کی انگلیوں کے پورے کام کر رہے ہیں، کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو تیرے بھی شمار میں نہ آ سکے؟ آپ دیکھیں نا، جو آسمان سے گرنے والے
بارش کے قطروں کو احساس کر سکتا ہے، شمار کر سکتا ہے کتنا بڑا وہ طاقتور اور کتنی بڑی اس کی تیز مشینری کام کرتی ہے کہ ہر گرنے والے قطرے کو وہ باقاعدہ کیلکولیٹ کر رہا ہے۔ تو کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو تو بھی شمار نہ کر سکے؟ اس نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، جب تیرا امتی فرش زمین پہ بیٹھ کر محفل سجا کر تجھ پہ اور تیری اولاد پہ صلوات پڑھتا ہے، اس کو جو اللہ اس صلوات کا ثواب دیتا ہے، اس کا ثواب میں بھی شمار نہیں کر سکتا۔ شرط سنیے، وہ صلوات جو ہے، وہ صلوات ہو قربتاً الی اللہ کی نیت سے۔ سنتے بیٹھے ہو؟ کس نیت سے ہو؟ مولوی کو واہ واہ کرنے کے لیے نہ ہو، ذاکر کی مجلس بنانے کے لیے نہ ہو، کسی کی خوشامد کے لیے نہ ہو۔ چونکہ اکثر ہمارے ماحول اور ہماری مجالس کا جو سسٹم بن چکا ہے، یہ سارے کا سارا چاپلوسی کا شکار ہے۔ مولوی والے مولوی کو واہ واہ کریں گے، ذاکر والے ذاکر کو واہ واہ کریں گے، جنہوں نے اپنا بلایا ہوا وہ اپنے سخنران کو واہ واہ کریں گے، اس کے سامنے اونچی صلواتیں پڑھیں گے۔ جو کسی کا جس کا بانی ہے وہ اس کو صلواتیں پڑھ پڑھ کے اس کی مجلس کو بنانے کی کوشش کرے گا۔ مجلس امام حسین میں آ کر ذاتیات سے بالا تر ہو کر قربتاً الی اللہ صلوات پڑھنے کا ثواب وہ بارش کے قطروں کے حساب کرنے والا بھی اس کی نیکیاں شمار نہیں کر سکتا۔ اب اسی سے آپ جائزہ لیں گے کہ جب انسان کسی مرحوم کے لیے صلوات پڑھتا ہے اور اتنے مومنین مل کر اس کے لیے صلوات پڑھتے ہیں تو اس مرحوم کو اس صلوات کا کتنا بڑا ثواب ملتا ہے، جس کی نیکیاں کوئی بھی۔ اللہ اکبر۔ فرشتے اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے خلق فرمائے ہیں۔ یہ فرشتوں کی اور کوئی ڈیوٹی نہیں ہے جہان میں۔ آپ دیکھیں کبھی فرشتے دنیا میں مختلف انداز سے اپنی ڈیوٹی کر کے انسان کی خدمت کر رہے ہیں، کبھی اس کی حفاظت کر کے اس کی خدمت کر رہے ہیں، کبھی اس کے لیے ہوائیں چلا کے خدمت کر رہے ہیں، کبھی اس کے لیے بارش برسا کے خدمت کر کے، جبکہ کبھی اس کے اعمال محفوظ کر کے اس کی خدمت کر رہے ہیں مختلف انداز میں۔ حتیٰ جب اس نے مرنا ہے تو مرتے وقت بھی فرشتہ اس کی خدمت کرے گا کہ جناب آئے تشریف لے آئے۔ توجہ فرمائیے، قبلہ صاحب تشریف لائے ہیں، ان کی آمد کے لیے بلند تر صلوات پڑھ۔ فرشتہ اسرائیل، اس کی کیا ڈیوٹی ہے؟ جی کئی بندے ہاں سر پہ ہلائیں دے، وہ اس کا سر ہلاونا ڈیوٹی نہیں، اس کا کیا کرنا ڈیوٹی ہے؟ ملک الموت کی ڈیوٹی کیا ہے؟ جان کا نکالنا۔ ڈرتے ہیں حضرت اسرائیل اور ملک الموت کا نام سن کے، ہائے کتنی بڑی بلا ہوگا اسرائیل، جب آئے گا تو میرا کیا بنے گا؟ معصوم فرماتے ہیں تو توبہ کر کے مر، اسرائیل تجھے پہلے جنت کی خوشخبری دے گا، پھر تیری روح کو قبض کرے گا۔ پہلے تو توبہ کر۔ ملک الموت بھی بشرہ، ملک الموت بالجنہ۔ معصوم نے فرمایا جو بندہ توبہ کر کے مرتا ہے نا، اس بندے کو ملک الموت پہلے جنت کی بشارت دیتا ہے۔
ہوں آپ پہ دسو جائے جس نو پہلے ہی جنت دی خوشخبری پتہ چل جائے اس وقت مرنا سوکھا یا اوکھا؟ ہاں مرنا سوکھا، ٹھیک ہو گیا، اس کے لیے مرنا آسان ہے۔ اور پھر میں ایک شبہ کا بھی ازالہ کرتا جاؤں، لوگ سمجھتے ہیں ایک اسرائیل ہے جو پورے جہان کے ہر فرد کی روح کو یا ذی روح کے روح کو قبض کرتا ہے۔ نہیں، حضرت اسرائیل چیف آف آرمی سٹاف ہے، ہر انسان کا ملک الموت الگ الگ ہے۔ کبھی اس شعبے میں نا بہت سارے کلپوں میں یہ بات عموماً جو ہے وہ شائع کر کے لوگوں کے عقائد اور نظریات کو منحرف کیا جاتا ہے، انحراف کا شکار کیا جاتا ہے کہ ہو حضرت اسرائیل ایک وقت میں پورے جہان میں بہت سارے لوگوں کی روح کو قبض کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے حاضر ناظر ہو سکتا ہے، تو کیا معصوم حاضر ناظر نہیں ہو سکتے؟ او بندہ خدا، تجھے پتہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے توفتہم الملائکہ، روح کو نکالنے کے لیے صرف ایک فرشتہ نہیں، اللہ نے بہت سارے فرشتے خلق فرمائے۔ نہ قرآن پڑھا ہے ہم نے، نہ قرآن سنا ہے، اور نہ قرآن سے اونس ہے، نہ قرآن سے وابستگی ہے، جہاں کی جدھر کی ہوا چلی ہم اسی کا شکار۔ حاضر ناظر فقط یہ خاصہ ذات ذوالجلال کا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہستی حاضر ناظر نہیں ہے۔ حاضر ناظر فقط اور فقط صرف اور صرف ذات ذوالجلال ہے، کیونکہ وہ اللہ اکبر یا رسول اللہ، چونکہ وہ وجود نہیں رکھتا۔ توجہ فرمائی ہے، اس طرف آپ نے متوجہ ہونا ہے، چونکہ اللہ کی ذات وجود نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ اب خود مجھے بتاؤ، پیغمبر خدا جب مدینے میں ہوتے تھے تو کیا ساتھ ساتھ مکے میں تھے؟ تھوڑیاں بندیاں سیر ہلایا۔ کیا جب مدینے میں رسول تھے تو مکے میں بھی ساتھ تھے؟ اجے تھوڑے بندے بول دے پہ یار، عقل کی بات ہے، عقل کی بات ہے، عقل کی بات ہے۔ امام حسین جب کربلا میں شہید ہوئے مدینے میں تھے یا کربلا میں تھے؟ اجے سارے بندے نہیں بلندے پہ، کئی بندے ہو گئے پریشان۔ میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو دو اور دو چار کی طرح ایک بات ہے۔ امام حسین علیہ السلام مدینے میں شہید ہوئے تھے یا کربلا میں شہید ہوئے؟ جی کربلا میں شہید ہوئے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ امام حسین جب شہید ہوئے کربلا میں تھے، مدینے میں نہیں تھے۔ جب شہید ہوئے کربلا میں تو کربلا میں تھے، مدینے میں نہیں تھے۔ اگر حاضر ناظر والا عقیدہ غیر خدا کے لیے قائم کرو گے، تمہیں خود بخود اپنے اس نظریے سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ جب غیر تجھے کہے گا حسین تو کربلا میں شہید ہوئے تھے، تم کہتے ہو وہ ہر مقام پہ حاضر ہے، پھر کربلا زیارت کے لیے کیا لے جانے جاتے ہو؟ یہاں پہ بھی ان کی ذریعہ بناؤ اور یہاں پہ سفر زیارت کہاں کا کرتے ہو؟ جی کربلا کا۔ جب کربلا کا رخ کرتے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ حسین کی نگری کربلا ہے، کربلا جا کر زیارت کرتے ہو۔ اس لیے میرے بھائیو میرے بزرگوں، بہت ساری چیزیں ہیں جو قرآن کے بالکل صراحتاً مخالف بیان ہوتی ہیں ممبر سے، مگر لوگ اسی کے پیچھے چل نکلتے ہیں۔ ملائکہ انسان کی خدمت کے لیے خلق ہوئے ہیں، ملائکہ معصوم ہوتے ہوئے اس حضرت انسان کی خدمت کے لیے خلق، یہ مخدوم ملائکہ ہے۔ لیکن میں نے پچھلی 2 مجلسوں میں آپ سب کی خدمت میں عرض کیا ہے، اس انسان کو انسان کہلوانے کا حق ہے جو انسانی تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرے، کیونکہ انسان کے اندر بہت سارے حیوانی تقاضے ہیں۔ کھانا پینا حیوانی تقاضا ہے، کھانا پینا
حیوانی تقاضا ہے، انسانی تقاضا یہ ہے حلال ہے تو کھائے، ان پچھلے چپ کر گئے، حلال ہے تو کھائے، حرام ہے تو چھوڑ دے، یہ انسانی تقاضا ہے۔ اگر حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر کھاتے جاؤ گے، پیتے جاؤ گے، کرتے جاؤ گے، زندگی بسر کرتے جاؤ گے، اس دنیا میں تو اللہ تجھے رحمت للعالمین کے صدقے اسی انسانی شکل میں رکھے گا، مگر قیامت والے دن تم انسانی شکل میں معشور نہیں ہو سکتے۔ یہ پیغمبر خدا کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ ہماری شکلیں نہیں بگڑتی۔ تجسم اعمال، قبلہ صاحب تشریف فرمائے، علم کلام کا ایک بہت بڑا باب ہے کہ انسان کے اعمال مجسم ایک شکل اختیار کریں گے۔ سورہ مبارکہ زلزال کو پڑھیں اور دقت سے پڑھیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس۔ وہ دن جو قیامت کا دن ہوگا، اس دن لوگوں کو نکالا جائے گا، باہر اٹھایا جائے گا، محشور کیا جائے گا۔ اشتاتا شتہ سے ہے مختلف، مفسرین نے بیان کیا ہے جب یہ برآمد ہوں گے محشر کے دن انسان، یہ مختلف شکلوں میں آئیں گے۔ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس جملے کے اندر مطلب آپ نے توجہ کرنے، لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، یہ مختلف شکلوں میں جو معشور ہوئے نا، یہ اس لیے ان کو معشور کیا گیا ہے مختلف شکلوں میں تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں کہ تم دنیا میں تو انسان تھے، اب حضور بندر کی شکل میں۔ اور یہ تجسم اعمال تاریخی حقائق میں سے ہے، یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کیا پچھلے نبیوں کی امتیں ماسک ہوئیں یا نہ ہوئیں؟ سیر نہ حلیات، پچھلے نبیوں کی امتیں ماسک ہوئیں یا نہ ہوئیں؟ مختلف جانوروں کے، کوئی سور کی شکل میں، کوئی بندر کی شکل میں، کوئی ہاتھی کی شکل میں، کوئی ملی مچھلی کی شکل میں۔ اے ملی مچھلی ساڑھے وچ کھاونا اسے واسطہ حرام ہے چونکہ یہ ممسوخات میں سے ہے، یعنی یہ مسخ شدہ اقوام میں سے یہ انسان تھا جس کو مسخ کر کے ملی مچھلی بنا دیا گیا، اور اس کا کھانا فقہ جعفری میں اسی لیے حرام ہے۔ معصوم نے بازار کوفہ میں ایک ملی مچھلی کے کاروباری ریڑھی لگانے والے کو مولا امیر نے جو ہے اپنے دربار میں بلا کر کوڑے مروائے تھے۔ مولا سے پوچھا کہ اصول کافی میں یہ حدیث ہے، مولا سے پوچھا کہ مزدور آدمی ہے، بیچارہ غریب آدمی ہے، وہ اپنا کاروبار اپنے بیٹے بچوں کا جو ہے پیٹ پال رہا تھا، تو آپ نے اس کو اس کاروبار کی وجہ سے کوڑے لگائے۔ امام نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ یہ ایک مسخ شدہ قوم کو بیچ کے کاروبار کر رہا ہے، اور یہ ملی مچھلی ممسوخات میں سے ہے، اس کا یہ کاروبار کر رہا ہے۔ جب جناب امیر سے پوچھا گیا یہ ملی مچھلی کیا تھی، امام نے فرمایا انسان کس جرم کی وجہ سے یہ انسانیت سے نکل گئی؟ امام نے فرمایا اس کا گناہ یہ تھا، یہ مونچھوں کو وٹ دیتی تھی، داڑھی روزانہ چٹ کرواتی تھی۔ توجہ فرمائی ہے کیا کریں دی آئی؟ میرے نال کبڑی بنا نہیں جڑے بندے کوئی نہیں گھر مطلب ہے جتنا نہ جی پہلے پتہ نہیں سی تھا وہ مطلب ہے تھوڑا جہا ہون پہنچے ہو سن کے کتنا بڑا جرم ہے اس داڑھی کا مڈوانا۔ وہ ناراض نہیں ہوں، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، کسی کو مطلب ہے جو ہٹ نہیں کر رہا، انسان گناہگار ہے، زندگی کے جس موڑ پہ بھی جھک جاؤ گے خدا معاف کر دے گا، زندگی کے جس موڑ پہ بھی توبہ کرو گے خدا کی ذات معاف کر دے گا۔ مولانا صاحب تشریف لائے، ایک مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھ لیں۔
یہ انسان کا انسانوں سے نکلنا یہ تاریخ حقائق میں سے. جس طرح مثلا ملی مچھلی، اس کا جرم یہی تھا کہ یہ داڑھی مڈواتی تھی، مونچھوں کو وٹ دیتی تھی. مثلا آج کل ساڑھے بیٹے بھی الحمدللہ ایک رواج پا گیا کہ مچھاں وٹیاں داڑھی تا الٹی مشین، اور سبحان اللہ یا اس طرح تا بڑا وڈا میں مومن تھی دا. ہاں نہ میرے بھائی، میرا بزرگ یاد رکھ، داڑھی مکتب تشیع میں واجب ہے، باقی مکاتب فکر میں سنت ہے. اور عموماً ہمارے ہاں ایک جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، الٹی مشین مرواتا ہوں. اس طرح نہیں مرواتا. حافظ بشیر حسین صاحب قبلہ حفظہ اللہ نے سے ہم نے خود یہ استفسار کیا تھا، سوال کیا تھا کہ قبلہ محترم، مکتب تشیع میں کم از کم داڑھی کا وجود کتنا ہونا چاہیے؟ چونکہ یہاں مشہور ہے کہ 70 قدم سے نظر آنی چاہیے، کم از کم نظر آنی چاہیے، تھوڑی ہو زیادہ ہو. انہوں نے ایک امام صادق علیہ السلام کی حدیث کوٹ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ امام صادق کا فرمان ہے، ہمارے ہاں داڑھی کم از کم اتنی ہو جس پہ کنگھا کیا جا سکے. اس تو گھٹ والی داڑھی ساڈے وچ کوئی نہیں. اے مشیناں جڑیاں نا، انہاں نے مہربانی کرو چھوڑ دیو، یا تب چیر چاس لو اس طرح مرواؤ. توجہ فرمائیے، سیدھی بات ہے، یا چاس لو اس طرح مرواؤ. تو جی اگر رکھنی ہے تو سبحان اللہ پھر انج رکھو جس طرح شبیہ پیغمبر علی اکبر کی داڑھی تھی. علامہ سید تقی شاہ صاحب قبلہ منا میں، وہاں پہ بھی کچھ بد نصیب اور بدبخت لوگ وہ تھے جنہوں نے منا جیسی مقدس سرزمین پہ بھی داڑھی مڑوائی. جب شاہ صاحب تقریر کرنے لگے تو وہ سامنے بڑی داڑیاں، یہ جڑے داڑیاں والے منڈواندے نے بڑیاں چلکا کے بعد فرٹ تباندے سامنے بیٹھے. ان کو غصہ آیا، انہوں نے وہاں پہ قسم اٹھا کر کہا، میں قسم اٹھا کر ممبر پہ بیٹھ کر حالت احرام میں کہہ رہا ہوں، کربلا میں علی اکبر کی داڑھی ہم سب سے بڑی تھی. مجھے یہ بتاؤ کہ جو یہ اپنے آپ کو داڑھی اس لیے بڑی نہیں رکھتی کہ میری شکل بدصورت ہو جائے، کیا ہماری کوئی نسبت ہے حضرت علی اکبر سے؟ ہماری کوئی نسبت ہے علی اکبر کی؟ اگر بڑی داڑھی بدصورتی کا سبب ہوتی تو پھر علی اکبر اس داڑھی کو بڑے نہ رکھتے. میرے بھائیو، میرے بزرگوں، یاد رکھو بہت سے اعمال ہیں جن اعمال کی وجہ سے بندہ انسانوں کی لسٹ سے نکل جاتا ہے. جن میں سے ایک یہ گناہ بھی ہے، داڑھی کا مڑوانا. بندہ انسانوں سے نکل جاتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اس گناہ سے بھی بچنے، لہذا تجسم اعمال یعنی انسان کے اعمال کا قیامت کے دن مجسم ہونا اور اس کو دکھایا جانا، اسی کی باڈی کے اندر یہ حقائق میں سے ہے. اگرچہ رسول اعظم کی عظیم ہستی کے صدقے اللہ نے ہمیں اس زندگی میں شرمسار نہیں کیا، ورنہ ہمارے اعمال بھی پچھلے نبیوں کی امتوں سے کوئی کم تر نہیں ہے. مثلا حضرت شعیب کی قوم تھی، وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اس وجہ سے ان کی امت بگڑ گئی. اسی طرح بہت سارے انبیاء کی مختلف اقوام جو ہیں وہ انسانوں سے نکل گئیں. لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یاد رکھو رسول اللہ قیامت کے دن اپنے امتیوں کے ان اعمال اور ان کی شکلوں کو یاد کر کے رویا کرتے تھے. فرماتے تھے، ہائے کاش میرا امتی اور قیامت کے دن خنزیر کی شکل میں. اعمال، ہمارے اعمال کل ہمیں دکھائے جائیں گے. لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. اور ادھر سے اتنا بڑا حتمی فیصلہ اللہ نے اسی قرآن کی اسی سورہ کے آخر میں دے دیا، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کوئی ہوگی
اس کو بھی وہ دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو رائی کے دانے کے برابر برائی کرے گا اس کو بھی کل قیامت کو دیکھنا۔ کس کو کہتے ہیں؟ آنکھوں سے۔ اسی طرح لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، جس طرح سورہ مبارکہ ہے اسی زلزال میں ہے کہ ہر بندے کے اعمال کو قیامت کو اس کی آنکھوں سے اس کو دکھایا جائے گا، یعنی اس کی باڈی کے اندر اس کو دکھایا جائے گا کہ تو دنیا میں تو انسانی شکل میں تھا، آج اس شکل میں تو کیسے آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو دنیا میں انسان ہوتے ہوئے تو نے انسانی تقاضوں کے مطابق زندگی کو بسر نہیں کیا۔ اور میں نے رات کو بھی آپ سب کی خدمت میں عرض کیا تھا، امام مظلوم کربلا نے اپنا سب کچھ قربان ہی انسان سازی کے لیے کیا ہے۔ بیٹے قربان کرنے آسان نہیں ہیں، بھائی قربان کرنے کوئی آسان نہیں ہے، اپنے جوانوں کو مہمانوں کو قربان کرنا آسان نہیں ہے، حتیٰ اپنی بہنوں بیٹیوں کے برقع کو حسین ابن علی نے اسی لیے لٹوایا تھا تاکہ میرے نانا کی امت گمراہی سے بچ جائے۔ کتنا بڑا خرچ ہوا ہے۔ اور امام مظلوم کربلا کی اس پوری قربانی کا مقصد لوگوں کو ہدایت، اور ہماری مجالس اور عزاداری کا مقصد بھی وہی ہے۔ اور یاد رکھو جو اس مقصد کے تحت عزاداری امام مظلوم کربلا منانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، روایات اس کی شاہد ہے، اس بندے کا مقصد حسین کے تحت عزاداری منانے کے لیے گھر سے نکلنا اسی طرح ہے جس طرح کہ یہ انسان مدینہ سے حسین کے ساتھ نکل رہا ہے، مگر اس کو پہچان ہو کہ عزاداری امام حسین کس لیے؟ عزاداری حسین تفریح نہیں ہے۔ اہل بیت نے ساری قربانی اسی لیے دی تھی بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے۔ کتنا مقام ہے تمہارا، کتنے عظیم لوگ ہو تم، ملائکہ تمہارے گھر سے آنے کے وقت استقبال کے لیے جاتے ہیں، عزادار امام حسین کی حفاظت کے لیے مامور فرشتے۔ پہچانو میرے بھائی میرے بزرگوں، ان مقدس محافل میں آ کر وقت ضائع نہ کرو، مولا مظلوم کربلا کو ان کے شہداء کا واسطہ دے کر اپنے گناہوں کی بخشش کی طرف توجہ کیا کرو۔ روایات یہی کہتے ہیں کہ جو بندہ بالکل مایوس ہو جائے نا کہ شاید مجھ پہ بھی خدا راضی ہوگا یا میری بھی سنے گا یا میری بھی قبولیت کے لیے باب رحمت کھلے گا، مایوس ہو جاؤ، معصوم نے فرمایا ہماری دادی زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ دو، چاہے جتنے بھی مجرم ہو گئے، جتنے بھی گناہگار ہو گئے، خدا تمہارے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ ٹوٹی ہوئی پسلیاں زہرا کی۔ ایک عالم دین ایک مجلس میں بی بی کی اسی مصیبت اور دکھ کو بیان کر رہے تھے کہ زہرا کی اس دروازے کی ضرب نے پسلیاں توڑ دیں۔ اب کافی دیر عالم دین مصائب پڑھتے پڑھتے مصائب ختم ہو گیا، مجمع منتشر ہو گیا کہ ایک کونے میں ایک شخص بیٹھا دھاڑے مار کے رو رہا ہے۔ اس عالم دین نے اس سے پوچھا، سارا مجمع منتشر ہو گیا، چپ کر کے لوگ گھر چلے گئے، تو ابھی کیوں دھاڑے مار کے رو رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، آغا جان میں ہوں ہڈیوں کا ڈاکٹر، مجھے پتا ہے کہ وجود کی ہڈی کون سی ٹوٹے تو کتنا درد ہوتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ سب سے زیادہ
تکلیف اس انسان کو ہوتی ہے جس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں۔ کیوں؟ اس نے کہا انسان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ سانس لیتا ہے تب بھی درد ہوتا ہے، انسان سانس نکالتا ہے تب بھی درد ہوتا ہے۔ رلاتی تو یہی ہے کہ اللہ جانے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ زہرا نے یہ دن کیسے گزارا۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، اس سے بھی بڑی مصیبتیں بی بی پہ وہ آئیں جن کا ذکر کر کر کے بی بی اپنے بابا کو کہتے یا آباتا صبت علیہ مصائب، بابا تیرے جانے کے بعد مجھ پہ اتنی مصیبتیں اور دکھ آئے کہ اگر یہ سفید دنوں پہ آتے سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ یہ کون سے دکھ تھے؟ فقط زہرا کی پسلیاں نہیں ٹوٹیں، زہرا کا تازیانے سے ہاتھ بھی زخمی تھا، جلتے دروازے کی میخ نے زہرا کے سینے کو زخمی کیا، اور ظالم کے اس تماچے نے زہرا کی آنکھ کو زخمی کیا، اور اس زہرا کی آنکھ کے زخمی ہونے کا پتہ اس وقت چلا جب امیر المؤمنین غسل دینے کے لیے زہرا کے چہرے سے پردہ ہٹایا، دیکھا کہ زہرا کی آنکھ سرخ ہو چکی ہے۔ امیر المومنین جیسا شجاع ترین انسان زہرا کے اس زخم کو دیکھ کر اونچا رونے لگا۔ ام ایمن نے عرض کیا یا علی بڑا بہادر ہے، بڑا شجاع تھا، کیوں رو رہے ہو؟ مولا نے فرمایا ام ایمن نہ خود رو نہ مجھے رولا، زہرا نے چہرے کے زخم تو آج تک مجھ سے بھی چھپا کے رکھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء۔